لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يغشي نعمه الأحد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لسقطه حد محدود ولا نعت موجود ولا وقف معدود ولا أجر ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين رحمة للعالمين مولانا بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی قدر علماء فاضل، اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید زین العابدین ابن سید محمد یوسف، مرحومہ نسیم النساء بنت سید مہدی حسن کی روح کو اشارہ فرمائیں. بلند کریں صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. عزیزان گرامی قدر، میں اپنے بیان کو اس اسم اعظم سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جو کتاب المسبور ہے، بیت المعمور ہے، بحر المسجور ہے، جو مبارکہ ہے، جو میمونہ ہے، جو محدثہ ہے، جو طاہرہ ہے، جو راضیہ ہے، جو مرضیہ ہے، جو بطول ہے، جو عذرا ہے، جو حورِ انسیہ ہے، جو عرش پہ منصورہ ہے، عرش پہ فاطمہ زہرا ہے. صلوات بھیجے بابا. عزیزان گرامی قدر، عنوان اب سب کے ذہن میں موجود ہے، عظمت والدین. قرآن مجید میں پروردگار سورہ اسراء کی 23ویں آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ
پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، بہت توجہ، پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس پروردگار کے، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگرچہ وہ بزرگ ہو گئے ہوں، ضعیف ہو گئے ہوں اور تمہارے پاس ہوں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا، اور ان کے ساتھ جو کلام کرنا انہیں جھڑکنا نہیں، اور ان کے ساتھ جو کلام کرنا محبت و تقریب کے ساتھ کلام کرنا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ اکبر فریضۃ، کائنات میں سب سے بڑا اور سب سے بزرگ عمل جو ہے، سب سے اچھا عمل جو ہے، وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ دیکھیں میرے عزیزوں، کوئی بھی ہو، عالم ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، جب سر منبر آتا ہے اور آنے کے بعد پہلے پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر اہل بیت کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے بعد اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے، خطبے پڑھتا ہے، خطبہ پڑھنے کے بعد ہر خطیب، ہر مقرر یہ کہتا ہے کہ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم کو کوئی سال جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی مقرر ہو، وہ جب خطبہ پڑھنے کے بعد اور اہل بیت کا ذکر کرنے کے بعد، حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے فلاں ابن فلاں کو ایصال کریے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اتنا تو پتا ہے کہ جب فرش اعضا بچتا ہے تو محمد بھی آتے ہیں، علی بھی آتے ہیں، حسن بھی آتے ہیں، حسین بھی آتے ہیں، تو اب جہاں مومنین کے ہاتھ اٹھتے ہیں وہیں پر سیدہ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، وہیں پر علی کے ہاتھ اٹھتے ہیں، وہیں پر مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، وہیں پر پنجتن کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اب آپ سوچئے کہ جس کی مغفرت کے لیے پنجتن اپنا ہاتھ اٹھا دے، ایک صلوات بھیج دے بابا نے محمد والے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کے ساتھ اف تک نہ کرو۔ اس کے بعد رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، بہت توجہ، العبد المطیع لوالدیہ ولربہ فی اعلیٰ علیین، بہت توجہ، کہ جو پروردگار کے، جو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے پروردگار کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ اعلیٰ علیین میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کا اعلیٰ علیین میں شمار ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس کا منصب بلند ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہم نشین انبیاء ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہم نشین انبیاء ہو جاتا ہے۔ آئیے تاریخ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے کیا یقیناً ہم نشین انبیاء ہو جاتا ہے؟ جی، ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، بہت توجہ، ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جناب موسیٰ ایک بتا پروردگار سے کلام کرتے کرتے یہ کہتے ہیں، پروردگارہ تو یہ بتا میرا جنت میں ہم نشی کون ہوگا، ہمارا جنت میں پڑوسی کون ہوگا، ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ بہت توجہ، ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار نے کہا اچھا تم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہو، جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نازل ہوئے، جناب موسیٰ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا موسیٰ تم نے پروردگار سے یہ کہا ہے کہ تم اپنا جنت میں ہم نشی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل جناب موسیٰ سے کہتے ہیں چلے جاؤ اس محلے میں ایک قصاب کی دکان ہے، ایک قصاب کی دکان ہے، وہاں چلے جاؤ، جو قصاب اپنی دکان پر موجود ہے وہی تمہارا جنت میں ہم نشی ہوگا۔ بہت توجہ، جناب موسیٰ گئے، کیا دیکھا؟ سارے قصابوں کی طریقے سے وہ قصاب بھی گوشت کاٹنے میں مصروف تھا، وہ قصاب بھی گوشت کاٹنے میں مصروف تھا،
جناب موسیٰ اس کا عمل دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ اب اس نے اپنے گوشت کا حصہ لیا اور لینے کے بعد دکان کو بند کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب موسیٰ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ انسان وہ جوان آگے چلتا چلا جا رہا ہے، جناب موسیٰ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ جوان اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ ایک بتا جناب موسیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں مہمان نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں مہمان نہیں چاہیے؟ اس نے کہا خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، آپ تشریف لے آئیے، میں کیوں کر مہمان سے متنفر ہوں، میں مہمان کو چاہتا ہوں کہ مہمان میرے گھر پر آئے۔ بس ایک مرتبہ جناب موسیٰ کہتے ہیں اس نے دروازہ کھولا، مجھے اندر کیا، اور اندر کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے کھانا بنایا، اور کھانا جب بنا لیا تو ایک مرتبہ وہ دوسری منزل پر گیا۔ دوسری منزل پہ جانے کے بعد ایک زنبیل تھا، بہت توجہ، ایک زنبیل ہے جو گہوارہ نما ہے۔ کیا ہے؟ گہوارہ نما ہے۔ وہ اس زنبیل کو لے کر کے، وہ اس گہوارہ نما شے کو لے کر کے نیچے آیا، اور آنے کے بعد اس نے اس گہوارے کو کھولا، اس میں ایک بڑھیا تھی، اس کو نکالا، نکالنے کے بعد اس کو نہلایا، نہلانے کے بعد اسے کھانا کھلایا۔ جب اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد وہ جوان پھر اسی بڑھیا کو اسی زنبیل میں رکھ کر کے، اسی گہوارے میں رکھ کر کے، اسی مقام پر لے جا کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد رکھ کر کے جب آیا ہے تو جناب موسیٰ کے لیے کھانا لے کر کے آیا۔ جناب موسیٰ نے کہا بہت توجہ چاہتا ہوں، جو والدین کی نیکی کرتا ہے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے، اسے اللہ شرف کتنا بڑا دے دیتا ہے۔ ادھر جناب موسیٰ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ بتا، یہ جو بڑھیا ہے جسے تو نے نہلایا، کھانا کھلایا، زنبیل میں رکھ کر کے دوبارہ اپنے اصل مقام پر رکھ دیا، یہ ہے کون؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ کیا ہے؟ یہ میری ماں ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب موسیٰ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ تمہاری ماں ہے، جب تم اسے کھانا کھلا رہے تھے، بہت توجہ چاہتا ہوں، جب تم اسے کھانا کھلا رہے تھے تو تمہاری ماں کھانا کھانے کے بعد کچھ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہی تھی، ذوق و توانائی کے سبب میں اس کے قول کو سمجھ نہ سکا، بہت توجہ، وہ کہہ کیا رہی تھی؟ بس ایک مرتبہ وہ جوان کہتا ہے میری ماں کا دستور ہے، میری ماں کا قانون ہے، جب میں اسے نہلا دیتا ہوں، جب میں اسے کھانا کھلا دیتا ہوں تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے۔ وہ دعا کیا دیتی ہے؟ سنیے وہ دعا کیا دیتی ہے۔ جوان کہتا ہے جناب موسیٰ سے میری ماں دعا دیتی ہے غفر اللہ لکا وجعلکا جلیس موسیٰ یوم القیامہ فی درجتہ ہی وقبتہ ہی سرات ہے دیکھا ماں کی خدمت کا کتنا شرف ہے۔ ماں کا خدمت کرنے والا انبیاء کے نشست میں شمار کرنے والا ہے، پروردگار اسے انبیاء کی نشست پر فائز کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں آپ دیکھیے والدین کی کتنی فضیلت ہے، ایسے نہیں قرآن مجید میں پروردگار نے کہہ دیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین سے اف تک نہ کہنا۔ میرے عزیزوں آپ دیکھیے آپ سب مجھ سے افاضل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم سے اچھے عالم دین ہیں، میں تو ایک ادنا سائز حوض علمیہ نجف کا طالب علم ہوں۔ میرے عزیزوں ہم نے دیکھا کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے پروردگار اسے کتنے مرتبے پہ، کتنے منصب پہ لے جا کر کے بلند کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں تاریخ میں ہے جناب ابراہیم بن مجاب ہے، بہت جناب ابراہیم بن مجاب، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب ابا عبداللہ کی خدمت میں جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو تاریخ کہتی ہے امام حسین ان کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ امام حسین ان کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ سلام کب سے آنے لگا؟ یہ سلام کب سے آنے لگا؟ جناب ابراہیم بن مجاب جو کربلا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر رہا کرتے تھے، ان کا دستور یہ تھا کہ ایک شب جمعہ اپنی ماں کو زیارت کرانے آتے تھے، ایک شب جمعہ اپنے والد کو زیارت کرانے آتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ماں نے کہا اے میرے لال، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، مجھے اس مرتبہ کربلا زیارت پر جانا ہے۔ تو جناب ابراہیم بن مجاب کہتے ہیں والدہ گرامی اس
عجیب جملہ کہا، سنیے ماں نے عجیب جملہ کہا، اے میرے لال مجھے خوف ہے کہ میں اگلے ہفتے تک زندہ رہوں کہ نہ رہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیارت امام حسین سے محروم رہ جاؤں۔ بس اتنا سننا تھا۔ جناب ابراہیم بن مجاب والد محترم کی خدمت میں جاتے، بابا جان آپ رک جائیے، اس مرتبہ میں اپنی والدہ کو زیارت کراؤں گا۔ کیا کرے، جناب ابراہیم بن مجاب بھی مجبور تھے، کیوں؟ چونکہ ان کے پاس صرف ایک سواری تھی، صرف ایک سواری، لیکن باپ نے بھی وہی جملہ کہا جو ماں نے کہا تھا، میرے لال میرے نور نظر مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے اور میں زیارت کربلا سے محروم رہ جائے، لہذا میرے لال مجھے بھی لے چلو۔ الغرض جناب ابراہیم بن مجاب نے اپنے کاندھے پر کپڑا باندھا، اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کیا، باپ کو سواری پر سوار کیا۔ اب سفر کربلا کی طرف کوچ کر رہے ہیں، راستے میں بارش نے راستہ روکنا چاہا، لیکن کیا کہنا امام حسین کی محبت کا، اللہ اکبر، کیا کہنا امام حسین کی محبت کا کہ جناب ابراہیم بن مجاب نے کہا چونکہ میں اپنے والدین کو نیک لے کے نکلا ہوں، اب کوئی بھی آفت ہے میں زیارت کربلا والدین کو کرا کے رہوں گا، زیارت کربلا اپنے والدین کو کرا کے رہوں گا۔ لیجئے جناب ابراہیم بن مجاب کربلا پہنچ گئے، ابھی یہ چاہتے یہ تھے کہ پیروں سے گندگیوں کو صاف کر دے، جو مٹی میں اٹے ہوئے تھے اس کو صاف کر دے، لیکن نہیں، دل نہیں مانا، ذریعہ مقدس کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اتنے مجمع میں ذریعہ مقدس سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابراہیم، صلوات بھیجے بابا نبی محمد وآل محمد۔ یہ والدین کی خدمت کا اثر ہے کہ ابا عبداللہ سلام کا جواب دینے لگے اور ابراہیم کو ابراہیم بن مجاب کہا جانے لگا۔ میرے عزیزوں، اور جو بھی والدین کی خدمت کرتا ہے بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک حدیث ہے، من ارضى والديه فقد ارضى الله، اور توجہ، من ارضى والديه فقد ارضى الله ومن اسخط والديه فقد اسخط الله، جس نے والدین کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا، جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ میرے عزیزوں، آپ دیکھیے جب پروردگار خوش ہو جاتا ہے اور عمل انسان کا دیکھ کر کے پروردگار جب خوش ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی انعام سے نواز دیتا ہے، لیکن اگر کوئی والدین کو ناراض کرے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ کتاب نہجۃ المجالس کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک تابعین کا گزر ہوا ایک قبیلے کی طرف سے، بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک قبیلے کی طرف سے گزر ہوا تو قبرستان سے جب گزرنے لگے، عصر کے بعد کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کی قبر شک ہوتی ہے اور وہ قبر سے نکل آتا ہے، اس کی قبر شک ہوتی ہے اور قبر سے نکل آتا ہے، لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طریقے سے ہے اور اس کا بدن انسان کے طریقے سے۔ لوگوں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟
تو اس کی زوجہ کہتی ہے بہت توجہ چاہتا ہوں، اس کی زوجہ کہتی ہے میں کیا بتاؤں، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا شوہر ہے، وہ جب شراب پی کر کے اپنے گھر آتا تھا تو اس کی والدہ کہتی تھی یہ جو تم شراب پی کر کے آتے ہو اس کو ترک کر دو، یہ شراب پینا اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ میرا شوہر کہتا ہے اپنی ماں سے تم گدھی کی طریقے سے جو بولتی ہو، یہ جملہ ہے کہ تمہاری آواز گدھی کی طریقے سے ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ وہ اس کی زوجہ کہتی ہے اس نے یہ کہا اور عصر کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہو گئی تو اللہ نے اسے سزا دے دیا۔ اب ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر شق ہوتی ہے، وہ باہر نکلتا ہے جس کی صورت گدھے کی طریقے سے ہوتی ہے، 3 مرتبہ گدھے کی آواز لگاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو شخص ماں کو ناراض کرتا ہے خدا ایسے ہی اس پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بابا۔ اس پر خدا اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو بہت ساری حدیثیں ہیں، الجنت و تحت الاقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نشان ہیں کہ دیے روشن ہیں، غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی۔ میرے عزیزو زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بس ربط مسائل کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ رسالت مآب گھر میں تشریف فرما ہے، دائیں جانب امام حسن ہے، بائیں جانب امام حسین ہے، سامنے مولا کائنات ہیں شہزادی کونین ہے۔ اور کیفیت یہ ہے رسول اسلام کی کہ رسول اسلام گریہ کناں ہے۔ مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو رسالت مآب کہتے ہیں یا علی مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب تمہارا سر شکافتہ ہو جائے گا اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ بس ایک مرتبہ شہزادی کہتی بابا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ رسالت مآب کہتے ہیں بیٹی مجھے حسن کا وہ خنجر یاد آ رہا ہے جو حسن کے زان پر مارا جائے گا، اور مجھے وہ زہر یاد آ رہا ہے جو حسن کو زہر دیا جائے گا، اور مجھے وہ حسین کی 3 دن کی بھوک و پیاس یاد آ رہی ہے کہ شمر کا خنجر ہوگا، میرے حسین کا گلا ہوگا۔ عزادارو شہزادی کہتی بابا تو آپ اپنی بیٹی پر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ عزادارو بہت گریہ کریے گا۔ اے بابا آپ اپنی بیٹی پر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ رسالت مآب کہتے بیٹی مجھے وہ تماچا یاد آ رہا ہے جو ایک ملعون تجھے مارے گا۔ عزادارو دیکھا دنیا کی مائیں اور ہوتی ہیں، حسنین کی ماں اور ہے، لیکن عزادارو جو حسنین کی ماں پر قیامت گزر گئی کسی اور ماں پہ قیامت نہ گزری۔ بعد رسول مسلمان آگ اور لکڑی لے کر کے درِ زہرا پہ آتے ہیں، آن کر کے کہتے ہیں اے بنت رسول ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ عزادار شہزادی کونین کہتی ہے کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں چھوٹے چھوٹے حسن و حسین رہتے ہیں، جس پر رسول صلی
انا للہ و انا الیہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مریض انہیں شفا کل عنایت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مقروض ہیں خدا ان کے قرض کو ادا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بے اولاد انہیں اولاد عنایت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا خصوصاً ہمیں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہمیں نجات دلا جو مریض ہیں انہیں شفا کل عنایت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مراجع کرام کا سایہ ہم سب کے سروں پر دائم قائم رکھ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے آخری امام یوسف زہرا کے ظہور تاجیل فرما ہم سب کو کے لشکر میں شمار فرما گزارش ہے مرکہ سورہ ہم 3 مرکہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید زین العابدین ابن سید محمد یوسف مرحومہ نسیم النساء بنت سید مہدی حسین